اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سیلاب حکومتی غفلت اور نااہلی کا نوحہ ہے، لیکن واعظ نے اس کی ذمہ داری خدا پر ڈال دی ہے۔ مسنت ارشاد، جب اہل علم کی بجائے واعظ خوش بیاں کے ہاتھ میں آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کبھی یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ رعایا حاکم سے سوال پوچھے گی تو واعظ اپنی دستار کو بختر بند بنا کر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بین الدستور بتاتے ہیں حکومت اور اس کے اداروں کی غفلت کا کوئی قصور نہیں۔ اس سانے کے ذمہ دار تم خود ہو، خدا تم سے ناراض ہے اور اس نے تم پر عذاب بھیجا ہے۔ جب واعظ ذمہ داری خدا پر ڈال دیتا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب حکومت سے سوال کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی کہ وہ ڈیم کیوں نہیں بنا رہی۔ ڈیم بن جاتے ہیں تو یہ پانی جو تباہی پھیلا رہا ہے یہ رحمت بن جاتا۔ ہم اسے ذخیرہ کرتے اور سال بھر اسے استعمال کرتے۔ NDMA کے بجٹ اور اس کی کارکردگی پر کوئی سوال اٹھانا بھی غیر اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ انتظامی اہلیت کا تو معاملہ ہی نہیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ خدا ناراض ہے۔ خدا کی مرضی کے آگے اب حکومت اور اس کے ادارے کیا کریں؟ اقبال نے کہا تھا، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ واعظ اب گویا اس کی شرح بیان کر رہا ہے کہ یہ کشتہ مرجان کتنا مقوی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو حضرت واعظ سیدھے سادے بولے بالے ہیں، لیکن اپنے نقص و فہم کا اصول کفو امنی بسوں کی روٹ کی طرح ہمراہ لیے پھرتے ہیں۔ مصافحہ کے لیے کسی غریب کا ہاتھ بڑھے تو بے نیازی اور حقارت سے اسے ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن بارگاہ اقتدار میں حاضری ہو تو بازو بھی آ جاتے ہیں اور آنکھیں کوس و قزح ہو جاتی ہیں۔ یہاں مصافحہ گوارا نہیں، وہاں پرواہ کرنے کی معاملت بھی نہیں۔ اشرافیہ کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے تو واعظ پوری پارلیمان کے اخلاقی نوع پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر عام آدمی اپنی ساری حسرتوں کے ساتھ سیلاب میں ڈوب مرے اور بوڑھی مائیں چہرے کی جھریوں میں فرشتوں جیسی معصومیت لیے کر کے ملبر پر بیٹھی رو رہی ہوں تو واعظ حکمران اشرافیہ سے سوال پوچھنے کی بجائے ان زمین دانوں سے کہتے ہیں کہ کم بختوں، تم سے خدا ناراض ہے۔ معلوم نہیں کہ غریبوں سے حضرت واعظ کا مسئلہ کیا ہے۔ بلا شبہ خدا سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن حضرت واعظ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ خدا نے اپنی ترجمانی کا منصب کب سے اور آپ کو عطا کر رکھا ہے، اور آپ اس یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ خدا ناراض ہے؟ کیا عرض سے آپ کو سندیش سے آئے ہیں، پیغام آئے ہیں؟ کیا حضرت واعظ بتا سکتے ہیں کہ خدا امریکہ، جاپان، برطانیہ اور اسرائیل سے ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ ان ممالک نے اپنی قابلیت اور اہلیت سے اس طرح کے مسائل پر قابو پایا ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ خدا ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان پر مہربان ہے، لیکن پاکستانی کے غریب پر ناراض ہے۔ یہ غریب تو MTJ اوزار خریدنے پر قدرت نہیں رکھتے، گناہوں پر کتنی قدرت رکھتے ہوں گے۔ حضرت واعظ سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ سیلاب جنوبی پنجاب کے جن علاقوں میں تباہی پھیلا رہا ہے وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے۔ KPK میں بھی سیلاب تباہی مچا چکا ہے اور وہاں سے بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو کیا خدا اس لیے ناراض ہے کہ ان لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے؟ کیا راست مدینہ جیسی ریاست بنانے والوں سے خدا ناراض ہے؟ حضرت واعظ سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ خدا ان حکمرانوں سے کیوں ناراض نہیں جنہوں نے یہاں عشر و حکومت کی مگر ایک ڈیم نہ بنا سکے؟ خدا صرف غریبوں سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ ان واعظوں سے کیوں خفا نہیں ہوتا جو دربار میں دعا کو بھی قصیدہ بنا دیتے ہیں اور حکمران کو اس کا فرض یاد دلانے کی بجائے مجبوریوں کو بتائے پھرتے ہیں کہ خدا تم سے ناراض ہے؟ خدا رحیم و کریم ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر 2-4 سال بعد سیلاب بھیج کر گناہوں کا حساب یہیں کر دیتا ہو۔
حساب کے لیے روز محشر ہے۔ دنیا جو دارالامتحان ہے، یہاں کا اصول یہ ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اسے اتنا ہی ملے گا۔ جن ممالک نے انفراسٹرکچر کچر کھڑا کر لیا وہ ان آفات سے بڑی حد تک محفوظ ہیں، اور جو ہماری طرح یہ کام نہ کر سکے، ہر دوسرا موسم آفت بن کر ان کی دہلیز پر دستک دیتا ہے۔ ایسے میں کبھی شعور پیدا ہونے لگے اور لوگ اپنی حکومت سے سوال پوچھنے لگیں تو واز بیچ میں آ جاتا ہے کہ حد ادب کم نصیبوں، یہ تو تمہارا خدا تم سے ناراض ہے، یہ تو اس کا بھیجا عذاب ہے۔ اس کشتِ سلطانی و ملائی و پیری نے ایک نامبارک شکنجے میں عوام کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ اپنی اصل میں ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ عوام اسپتالوں میں مر جائیں اور دوا نہ ملے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ بس تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ یہ سڑکوں پر روندے رون دیے جائیں یا چوراہوں میں کچل دیے جائیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت سے کچھ نہ کہو، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ ان وعظوں سے پلٹ کر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ایسی تقدیر صرف ہم جیسوں کے نصیبوں میں کیوں لکھی ہے؟ تمہارا اور تمہارے مدھومین کا نصیب ہم سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ دنیا میں خدا کی ایک سنت ہے، جو رسول کے منکر ہو جائیں ان کے لیے خدا اسی دنیا میں قیامت صغری برپا کر دیتا ہے، لیکن عذاب کو جو معنی واز پہنا رہا ہے، علم کی دنیا میں یہ اجنبی ہیں۔ خدا جانے یہ واز کب سے نائب اللہ بن گیا ہے کہ یہ ہر موسم میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم سے خدا ناراض ہے۔